کہ جس کے پاس اتنی طاقت ہو، فاتح بدر ہے، فاتح خیبر ہے، فاتح احد ہے، وہ جو سے جو کی روٹی اپنے گھٹنوں سے توڑ رہا ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ بالکل سمجھ میں آتی ہے. سرکاری ملازم سرکاری سواری استعمال نہیں کرتا اپنے ذاتی کام کے لیے. میں نے جملہ کہا، میں نے بڑی بات کہہ دی. سرکاری ملازم اگر دیانتدار ہے تو اپنے ذاتی کاموں کے لیے اپنی سرکاری گاڑی استعمال نہیں کرے گا. پاکستان کی بات نہیں کر رہا، دیانتدار معاشرے کی بات کر رہا ہوں. اگر سرکاری ملازم دیانتدار ہے، ایماندار ہے، تو اپنے ذاتی کام کے لیے سرکاری گاڑی استعمال نہیں کرتا. ذاتی کام کے لیے ذاتی سواری استعمال کرے گا، سرکاری کام کے لیے سرکاری گاڑی استعمال کرے گا. علی جب تک سرکار کا کام کر رہے ہیں سرکاری طاقت استعمال کر رہے ہیں. اور جب ذاتی کام ہے تو معجزہ نہیں دکھلائیں گے، پیٹ پہ پتھر باندھیں گے نہیں، خود بھوکے رہیں گے، مسکین و یتیم کو کھانا کھلا دیں گے. وہ علی آج زمین سے آسمان کی طرف جا رہا ہے. ایک بڑے عالم، بہت بڑے عالم، ان کا جملہ ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ علی کا سر جب زخمی ہوا ہے تو اس طریقے سے درمیان سے کھلا ہے جیسے قرآن کھلتا ہو. رمضان کی 13ویں تاریخ سے علی نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا. بچے علی کو گھیر کے بیٹھ گئے. علی نے ان سے وصیتیں کی، کچھ وصیتیں زبانی، کچھ وصیتیں لکھوائیں، اور وصیتیں کرنے کے بعد کہتے لگے بچوں یہ کوفہ ہے، مدینہ نہیں ہے، میرے انتقال کے بعد صبر سے کام لینا. ایک اضطراب کی کیفیت تھی علی پر. سن 40 ہجری کا رمضان اضطرابی کیفیت میں ہے علی. دوست آتے ہیں، چاہنے والے آتے ہیں، انہیں واعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے چاہنے والوں نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہنا، کعبے کا خیال رکھنا، اگر کعبہ متروک ہو گیا تو تم پہچانے بھی نہیں جاؤ گے. نصیحتیں کرتے، وصیتیں کرتے، اور آخر میں ایک جملہ کہتے اپنے دوستوں سے کہ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اب علی کو جی بھر کے دیکھ لو، اب محشر کے میدان میں ملاقات ہوگی. راوی کہتا ہے کہ 19ویں کی رات آئی، میں نے علی کو گھر پہنچایا. علی ام کلثوم کے گھر میں داخل ہوئے. بیٹی نے باپ کے سامنے افطار رکھا. آپ کے ذہنوں میں ہے واقعات، میں تو بس بیدار کر رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں. بیٹی نے افطار رکھا، تھوڑا سا نمک رکھا، ایک دودھ کا پیالہ رکھا، ایک جو کی سوکھی ہوئی چھوٹی سی روٹی رکھی. علی نے غور سے بیٹی کو دیکھا اور کہا بیٹی کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ علی نے پوری زندگی میں ایک روٹی سے 2 سالن کبھی نہیں کھائے. بیٹی ایک سالن اٹھا لی. بی بی نے چاہا کہ نمک اٹھائیں، کہا بیٹی نمک رہنے دے، نمک میرے بھائی رسول اللہ کو بڑا عزیز تھا، نمک سیرت انبیاء ہے، تو دودھ کا پیالہ اٹھا لے. بیٹی نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا. افطار کے بعد حجرہ عبادت میں گئے، کچھ سوروں کی تلاوت فرمائی، کچھ نمازیں پڑھی، حجرے سے باہر آئے. رات کا وقت ہے، آنگن میں کھڑے ہوئے، آسمان کی طرف ستاروں کو دیکھا اور دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ستاروں کو دیکھا اور کہا ہاں یہ وہی مہینہ ہے
جب علی کی داڑھی علی کے سر کے خون سے خزان ہوگی. ہاں ہاں اللہ کی قسم کے وہی مہینہ ہے. یہ کہتے دوبارہ حجرہ عبادت میں آئے. ام کلثوم بیان کرتی ہیں آج میں نے اپنے بابا کی حالت مختلف دیکھی. یہ پہلا دن نہیں تھا کہ بابا میرے گھر آ گئے. یہ پہلا دن نہیں تھا. بابا دستور یہ تھا کہ رمضان میں ایک رات میرے گھر میں گزارتے تھے. یہ پہلا دن نہیں تھا. لیکن آج بابا کا چہرہ بدلا ہوا تھا. ہر تھوڑی دیر کے بعد تلاوت کے بعد آنگن میں جاتے ستاروں کو دیکھتے اور کلمہ استرجاع زبان پر جاری کرتے انا للہ و انا الیہ راجعون. جملہ سنو. بیٹی نے پوچھا بابا یہ آخر بات کیا ہے؟ آپ تھوڑی نمازیں پڑھتے ہیں کچھ تلاوت کرتے ہیں پھر آنگن میں جاتے ہیں آسمان کی طرف ستاروں کو دیکھتے ہیں یہ آخر بات کیا ہے مسئلہ کیا ہے؟ کہا بیٹی تیرا بابا کسی میدان میں کسی بہادر سے نہیں ڈرا. تیرا بابا کسی میدان میں کسی بہادر کے سامنے نہیں ڈرا. لیکن آج اس کی بارگاہ میں جانا ہے جو مالک الملک ہے جو صاحب جبروت ہے. اس کی بارگاہ میں جانا ہے. یہ کہہ کے علی حجرے میں گئے. صبح کی نماز کا وقت قریب آیا. امامہ سر پہ رکھا آبا اوڑھی آبا پہنی حجرے سے باہر آئے. دروازے کے پاس آئے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا کہ سحر تو گواہ رہنا علی نے تجھے ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو نے علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. پرسا دے رہے ہو میرے دوستوں میرے بھائیوں شرم کر کے پرسا نہ دینا. کہیں ایسا نہ ہو کل زینب تم سے شکوہ کرے کیا میرا بابا رونے کے قابل نہیں تھا؟ کیا اس کی مصیبت حسین کی مصیبت سے کم تھی؟ اجرکم علی اللہ. دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے. زنجیر در ہوا کے دامن سے الجھی. آپ کو پتا ہے کہ علی کے گھر میں مرغابیاں پلی ہوئی تھی. اونچی گردنوں والی مرغابیاں پلی ہوئی تھی. وہ چیختی ہوئی علی کے پاس آئی اور اپنی منقار میں علی کی آقا کا دامن پکڑ لیا. علی جملہ سنو. ام کلثوم نے اور مرغابیوں کو ہٹانا چاہا. کہا بیٹی چھوڑ دے رہے ہیں یہ اپنے مولا کو آخری سلام کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ جملہ سنا. مرغابیوں کو دیکھا علی نے اور ایک جملہ کہا کہنے لگے سوائے ابھی تو یہ مرغابیاں چیخ رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد زینب کلثوم روئے گی. یہ کہہ کے علی رونے لگے. ایک مرتبہ علی کے کانوں میں باہر سے تلواروں کی چھنکار کی آواز آئی. حسن کو بلایا. کہا بیٹے حسن باہر جا کے دیکھ یہ تلواروں کی چھنکار کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ حسن گئے واپس آئے. کہا مولا حذیفہ یمانی 40 جوانوں کے ساتھ آپ کے گھر کا پہرا دے رہے ہیں. علی گھر سے باہر آئے حذیفہ کو دیکھا. کہا حذیفہ کیا بات ہے تم میرے گھر کے سامنے کیوں کھڑے ہو؟ جملہ سنو گے. وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. علی نے مجھے سبب بتاؤ. کہا مولا جب سے رمضان کا چاند طلوع ہوا ہے ہم یہی سن رہے ہیں کہ اس رمضان میں آپ شہید کیے جائیں گے. اللہ کی قسم ہم زندہ رہے اور کوئی آپ کو شہید کر دے لعنت ہے ہماری زندگی پر تو پھر ہماری زندگی پر. مولا ہم نے یہ طے کیا ہے ہم نے یہ طے کیا ہے جب تک رمضان ختم نہیں ہو جاتا ہم آپ کے گھر کی حفاظت کریں گے. علی نے حذیفہ کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے حذیفہ میں کون ہوں؟ بس مجھے اتنا بتلا دو میں کون ہوں. کہا مولا آپ امام برحق ہیں آپ نبی کے سچے جانشین ہیں. کہا حذیفہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں واپس جاؤ اپنے جوانوں کے ساتھ. اب حذیفہ کہتا ہے کہ میرے مولا کا حکم تھا میں واپس جا تو رہا تھا مگر مڑ کے بار بار اپنے مولا کی صورت دیکھ رہا تھا کہ کہیں یہ آخری زیارت نہ ہو کہیں یہ وہی رات نہ ہو. حذیفہ کہیں یہ مولا کی آخری زیارت نہ ہو. میں مڑ کے بار بار اپنے مولا کی صورت دیکھ رہا تھا. حذیفہ گھر میں آئے. بیوی نے کہا حذیفہ مولا کو اس پراشو زمانے میں اکیلا چھوڑ کے آ گئے.
کہا نہیں بیوی مجھے مولا نے خود رخصت کیا ہے. کہا حذیفہ اگر آج رات کچھ ہو گیا میرے مولا کو تو کل قیامت کے دن میں فاطمہ زہرا کو اپنا منہ کیسے دکھلاؤں گی؟ تو رسول کو اپنا منہ کیسے دکھلائے گا؟ کہا بیوی تجھے نہیں معلوم اور میرا مولا کوئی بزدل انسان نہیں ہے، فاتح بدر ہے، فاتح خیبر ہے، کسی کی مجال نہیں کہ جو میرے مولا پہ حملہ کر سکے. یہ کہہ کے حذیفہ نے تلوار ایک طرف پھینکی، اپنا سر تکیے پہ رکھا، کچھ دعائیں پڑھی، پڑھتے پڑھتے حذیفہ کی آنکھ لگ گئی. اتنے میں بیوی نے جھنجھوڑا حذیفہ